بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی لاگ نمبر 48، 48 نمبر وی لاگ ہے، اور کتاب کا نام ہے دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، اور صفحہ نمبر ہے 45 یعنی 45۔ ناظرین، اس کتاب کا جو نام ہے، مین ہیڈنگ ہے فکری و نظریاتی رفتوں تک پہنچانے والی قائد اہل سنت کی 3 اہم تصانیف کا مجموعہ، انوار مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سنی مذہب حق ہے، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے۔ ناظرین، تینوں کتابیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 1-2 ویلاگ آپ تک پہنچائیں۔ اس وقت جو زیر ڈسکس وہ کتاب ہے، وہ ہے دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی خلفاء الراشدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں، تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ صفحہ نمبر 45، وی لاگ نمبر 48، الجواب۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری صاحب موصوف کے نزدیک جنگ صفین میں چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ حقیقتاً باطل پر تھے، اس لیے ان کی عدالت زائل ہو گئی تھی، اور حضرت حسن رضی اللہ کی صلح تک وہ عادل نہ تھے۔ البتہ صلح کے بعد ان کی عدالت بحال ہو گئی، لیکن یہ بھی غلط نظریہ ہے، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ کا یہ اختلاف اجتہادی تھا، اور اجتہادی اختلاف عدالت کے منافی نہیں ہے۔ اور تعجب ہے کہ مولانا لال شاہ صاحب خود بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں، چنانچہ بعنوان ایک شبہ اور اس کا ازالہ لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ اور ان کے ساتھیوں نے امام برحق حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ قتال کیا، اور نہایت ثبات کے ساتھ اس پر قائم رہے کہ ان کا یہ فعل عدالت کے منافی نہیں۔ جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ وہ اس قتال میں متاول یعنی تعویل کرنے والے تھے، اور عدالت متاول کے ساقط نہیں ہوتی، اور عدالت متاول کے ساقط نہیں ہوتی۔ الف لام خ، یعنی کہ ابھی یہ تحریر چل رہی ہے۔ رسالہ عدالت صحابہ رضی اللہ، صفحہ نمبر 35۔ اور اسی سلسلے میں لکھتے ہیں کہ راکم السطور کہتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عدالت کے اس مرتبہ علیہ پر فائز تھے کہ کسی وسوسہ کا گرد و غبار انہیں آلودہ نہیں کر سکتا۔ وہ روایت حدیث کے معاملہ میں اتنے محتاط تھے کہ مذمت علی رضی اللہ تو خیر بہت دور کی بات ہے، مدح عثمان بھی کوئی روایت نہیں کی ہے، جس سے زمین و آسمان پر ہیں، ایزن یعنی اوپر والی ہی کی طرح۔ ایزن عدالت صحابہ، صفحہ نمبر 37۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جب تعویل کرنے والے کی عدالت ساقط ہی نہیں ہوتی اور حضرت معاویہ رضی اللہ مجتہد متاول تھے، تو پھر بخاری صاحب نے استخلاف یزید میں اس کے خلاف یہ کیوں لکھا ہے کہ وہ حقیقتاً باطل پر تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ کی صلح کے بعد عدالت برقرار ہوئی؟ جب عدالت ساقط ہی نہیں ہوتی اور برقرار ہی رہی، تو پھر صلح حسن رضی اللہ کے بعد عدالت برقرار ہونے کا کیا مطلب؟ کیا مولوی مہر حسین شاہ صاحب کچھ تطبیق کا راستہ نکالیں گے؟ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی بند کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ جو ہوگا یعنی 49 نمبر، ویلاگ نمبر 49، اس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے معصیت صورتاً و حقیقتاً۔ ویلاگ نمبر 48 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں،
مجھے آقا کے روزے کی وہ باتیں یاد آتی ہیں، وہ قصے آقا کے یاروں کے، وہ باتیں صحابہ کی، جو پڑھ پڑھ کے میں رویا تھا، وہ نعتیں یاد آتی ہیں۔ وہ اجوا ہو کہ عنبر ہو یا ہو زمزم، مدینے میں جو آقا نے عطا کی تھی سوغاتیں یاد آتی ہیں، مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں۔